جی لیاقت بلوچ صاحب، آج آپ ملاقات کے لیے آئے یہاں پہ صوبائی وزیر داخلہ کے ساتھ، تو کیا بات چیت ہوئی، کیا چاہ رہے ہیں اس ملاقات سے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلوچستان مجموعی طور پہ بے شمار مسائل سے دو چار ہے۔ یہاں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس پر بھی پوری قوم کو تشویش ہے، لیکن گوادر میں جو حق دو تحریک عوامی مسائل پر جس سے ایک منظم پرامن طریقے سے مسلسل ایک جدوجہد کر رہی تھی، 1 سال پہلے بھی دھرنا ہوا تھا، پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اس وقت کے چیف سیکرٹری کی محنت سے ایک معاہدہ طے پا گیا تھا۔ کچھ مدت اس معاہدے پر عمل درآمد ہوا، لیکن پھر عمل درآمد کے لیے جب رکاوٹیں پیدا ہو گئیں تو پھر لوگ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے دوبارہ دھرنا دیا، اور تقریباً 62-63 دن جو ہیں وہ دھرنے کی صورت میں بیٹھے رہے، پرامن تھے، اور ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو وائلنس میں ہو۔ ایک ضرور تھی کہ بھی یہ اعتراض آ رہا تھا کہ بھی پورٹ کے گیٹ پر ایسی جگہ پر دھرنا دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور مشکلات پیدا ہو گئے، لیکن سوال اس وقت بھی یہی تھا کہ جب 62 دن سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ مسائل حل کرتے اور ان کے ساتھ ایک معنی خیز اور نتیجہ خیز ڈائلاگ کرتے۔ اور میں اس وقت بھی مولانا ہدایت الرحمن صاحب کے ساتھ بھی اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، لیکن ابھی بات چیت ہو رہی تھی، اور پھر اس دھرنے پر کریک ڈاؤن ہوا، اور اس کریک ڈاؤن کے بعد گرفتاریاں ہوئیں۔ پھر وہاں بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ جو ڈی آئی جی اور ڈی سی کی جہاں پر ایک پولیس کا فرد جو ہے کہ شہید ہو گیا، ہمیں اس پہ دکھ اور افسوس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سی پیک کو قومی ایک اثاثہ سمجھتے ہیں، یہ ایک گیم چینجر ہے، اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے بہت ہی گہرے تعلقات ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف آگے بڑھے، لیکن جب سی پیک پاکستان کے لیے ایک بہت اہم منصوبہ ہے تو گوادر تو اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے۔ گوادر کے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، سی پیک کے جو ثمرات ہیں وہ گوادر کے عوام کو ملنے چاہیے۔ ہم نے آج بھی یہی بات چیت کی ہے کہ گوادر میں نہ کوئی اینٹی اسٹیٹ چیز ہے اور نہ ہی گوادر کے اندر کوئی وائلنس ہے۔ لوگ ہیں پرامن طریقے سے اپنا احتجاج، اپنا دھرنا اور یہ سارا دیا ہے۔ اگر ایک واقعہ ہو گیا ہے تو اب حکومت کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور سرکاری اداروں کو بھی اپنے اعصاب اس قدر کمزور نہیں کرنے چاہیے، اور ایک ویژن کے ساتھ جو پبلک موو ہے، جو پولیٹیکل موو ہے، اسے پولیٹیکلی مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی قومی سطح پر بھی جب ڈائلاگ نہیں ہے، حالات بند گلی کی طرف چلے گئے ہیں۔ جب ڈائلاگ نہیں ہے، سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے، تو ملک جو ہے کہ ایک نئے سے نئے مسائل سے دو چار ہو رہا ہے۔ تو گوادر کے عوام کا حق ہے کہ ان کی آواز سنی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں اور ان کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔ تو ہماری بہت اچھی میٹنگز ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم حق دو تحریک کے قائدین کے ساتھ بھی، جو گرفتار قائدین ہیں ان کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے، اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ گوادر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ایک پرامن بنیادوں پر ضرور راستہ ہم تلاش کر لیں گے۔ عمل کریں، مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر قانون پر عمل ہو، آئین پر عمل ہو اور ریاست کے نظام کے مطابق حکومتیں عمل کریں، تو پھر لوگ کیوں احتجاج کریں، لوگ کیوں سڑکوں پر آئیں، لوگ کیوں چوراہے پر آئیں؟ حکومتیں ہی جب وائلنس کرتی ہیں، قانون توڑتی ہیں اور قانون کے مطابق عوام کو ان کا حق نہیں دیتی، تو عوام تو مجبور ہو کے سڑکوں پر آتے ہیں، وگرنہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، محنت کش آدمی کے لیے کہاں وقت ہوتا ہے؟ لیکن جب اس کو اپنی زندگی تاریک نظر آتی ہے تو پھر وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر قانون کے مطابق عمل کرے گی تو انشاءاللہ مسائل کا حل نکل آئے گا۔ ہم کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگتے،
مولانا ہدایت الرحمان ایک عوامی رہنما ہیں، سب جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان پر قائم مقدمات بالکل لغو ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم عدالت میں جب ان چیزوں کی طرف جائیں گے تو مولانا ہدایت الرحمان کو قانون کے مطابق ریلیف ملے گا۔ اچھا سر، لانگو صاحب بھی، ان کی پوری حکومت بھی یہ سختی جو ہے دہشت گردوں کے خلاف اختیار کریں، پبلک کے ساتھ نہیں کریں، عوام کے ساتھ نہ کریں۔ جو سیاسی موو ہے اس کے متعلق تو سخت رویے نہیں ہونے چاہیے۔ سخت رویہ کرنا ہے تو وہ لوگ جو قومی سلامتی سے کھیل رہے ہیں، عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، روزانہ ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کی جانیں خطرات کے اندر گھری ہوئی ہیں، تو حکومت اپنی سختی وہاں استعمال کرے، جہاں سیاسی مسائل ہیں ان کو سیاسی بنیادوں پر حل کریں۔ یہ حق دو تحریک ایک عوامی تحریک ہے، پہلے بھی ہماری ان کے ساتھ تائید تھی، آج بھی ہماری دعائیں بھی اور حمایت بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم گوادر کے عوام کے ساتھ ہیں۔ حق دو تحریک جو ہے کہ انہوں نے اپنی مسلسل جد و جہد کو جناب ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں، جناب حسین وڈیلا کی قیادت میں اپنی حیثیت کو تسلیم کروایا ہے، تو حق دو تحریک کا جو ایک مقام ہے، جو اس کی حیثیت ہے، وہ عوامی مسائل کے لیے ہے۔ اسے آپ سیاسی تحریک کہہ لیں، عوامی تحریک کہہ لیں، عوام کے مسائل کی حل کی کر لیں۔ بلدیات بھی ایک سیاسی ہوتا ہے، بلدیات میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی فتح اور ان کی کامیابی کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اچھا سر، یہ میرا خیال ہے کہ بھی جو بھی چیز قانون کے مطابق ہو، کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کوئی قانون سے بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے، قانون کے مطابق ہی ساری چیزیں عمل ہوں گی۔ اگر ہم یہ محسوس کریں گے کہ بھی حکمران صریحاً کوئی ظلم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو ہم گوادر کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔